حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کو ان کے عیسائی استاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ وہ نبی ہدیہ قبول کر لیں گے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے۔ تو اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں یہ دونوں نشانیاں دیکھتا ہوں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں یا نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ ان کو قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی پوری ہو گئی جو ان کو ان کے استاد نے بتائی تھی۔ تو حضرت سلمان نے سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو چکی ہے، دوسری نشانی بھی دیکھتا ہوں۔ اب کسی اور موقع پر انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کو پیش کیا اور فرمایا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے وہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ جب دونوں نشانیوں کو پورا ہوتا ہوا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اب ان کو تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے حالات بیان کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو یہی حکم دیا کہ تم فی الحال اپنے اسی یہودی مالک کے پاس رہو، لیکن میرے پاس آتے رہا کرو۔ تو شروع میں تو حضرت سلمان نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور جو ان کو کام سے جس دن چھٹی ہوا کرتی تھی اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تو اسی طرح گزر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، محبت نے جب زور پکڑا، تو اب ان سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہی بات عرض کر دی کہ اللہ کے نبی، اب مجھ سے آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا، اب یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جا کر اپنے یہودی مالک سے بات کرو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس آزادی پر جو وہ قیمت مانگے، جو وہ شرط طے کرے، اس کی بات کو مان لینا، اس کی شرائط کو قبول کر لینا۔ تو حضرت سلمان آپ کی بات سن کر اپنے یہودی مالک کے پاس آئے اور ان سے یہی گزارش کی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس آزادی کے بدلے میں آپ جو رقم بھی کہیں گے وہی میں ادا کروں گا، یا آپ جو شرط لگائیں گے میں اسی شرط کو پورا کروں گا۔ تو اس یہودی نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے دو شرطیں لگائی تھیں۔ کہنے لگا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ تم میرے باغ میں 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب وہ درخت پھل دینا شروع کر دیں گے تو پھر تم آزاد ہوں گے۔ اب یہ یہودی کی بڑی چالاکی تھی کہ جو شرط آزادی کے لیے اس نے لگائی تھی، کیونکہ ابھی تو درخت لگانے تھے، پھر درختوں نے بڑا ہونا تھا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر درختوں پر پھل لگنے تھے۔ یہودی کے ذہن میں تو تھا کہ اس کام میں کئی سال لگ جائیں گے، اسی وجہ سے اس نے یہ شرط لگائی۔ اور دوسری شرط اس کے مالک نے یہ لگائی کہ تم مجھے 3 اوقیہ سونا لا کر دے دو تو تم آزاد ہوں گے۔ اب یہودی مالک کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ تو غلام ہے، یہ بھلا مجھے اتنا سونا کہاں سے لا کر دے سکتا ہے۔ اس وقت اس 300 اوقیہ سونا سے تقریباً 50 غلام خریدے جا سکتے تھے۔ اب یہودی کے ذہن میں تو تھا کہ یہ دونوں شرطیں میرا یہ غلام پوری نہیں کر سکے گا،
تو لہٰذا یہ میرے ہی پاس رہے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی یہ دونوں شرائط بیان کر دی۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ابھی حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ایک بندہ آپ کے پاس سونا ہدیہ لے کر آیا اور سونے کی ایک ڈلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے وہ سونا اسی وقت حضرت سلمان کو دے دیا اور کہا کہ سلمان، اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے، جاؤ اور یہ سونا اپنے مالک کو پیش کر دو۔ اب حضرت سلمان جب یہ سونا لے کر اپنے یہودی مالک کے پاس آئے اور سونے کی وہ ڈلی اپنے مالک کو دی، اب دکھنے میں تو وہ سونا تھوڑا نظر آ رہا تھا، لیکن جب مالک یہودی نے وزن کیا تو وہ پورا 3 اوقیہ نکلا۔ مالک بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے کانٹے کو دوبارہ صحیح کیا، اپنے ترازو کو صحیح کیا، دوبارہ وزن کیا، وہ وزن پھر پورا نکلا۔ مالک نے حیرانگی کے ساتھ کئی مرتبہ ترازو میں وزن کیا، اللہ کی قدرت، ہر مرتبہ وزن پورا نکلتا۔ اب وہ ایک شرط تو پوری ہو گئی جو مالک نے لگائی تھی، تو مالک نے کہا چلو ایک شرط تو پوری ہو چکی ہے، اب 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ۔ حضرت سلمان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر یہ بات بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر زمین کو تیار کرو اور میرا انتظار کرنا، میں خود وہاں آ کر تمہارے ساتھ کھجوروں کے درخت لگاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت لگائے۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت لگائے تو کھجوروں نے اسی سال پھل دینا شروع کر دیا۔ اب دونوں شرائط جب پوری ہو گئیں، اب مالک کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو اپنے پاس رکھتا، چنانچہ معاہدے کے مطابق اب اس یہودی نے آپ کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی، اب میں آ چکا ہوں، آپ میرے لیے جو حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ۔ تو چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اصحاب صفہ کے اندر شامل ہو گئے اور اصحاب صفہ کے بھی بڑے بن گئے اور وہیں آپ کی خدمت میں رہ کر زندگی گزارنے لگے۔ حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلمان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت کے اندر شامل فرما لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدردانی تھی کہ جو بندہ ایران اپنے شہر کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام کو قبول کیا، آپ سے محبت کی، تو اللہ رب العزت نے یہ صلہ اور بدلہ عطا فرمایا کہ غلامی سے بھی نجات عطا فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیج دیا اور آپ نے ان کو اپنے اہل بیت کے اندر شامل فرما لیا۔ یہ حقیقت ہے، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی پھر بڑے قدردان ہیں اور اس کی توقعات سے بڑھ کر اللہ رب العزت اس کو نعمت اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔